آج میں اپنے ان تمام قابل صد احترام اساتذہ اکرام سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تمام دنیا کی معلومات سمٹ کر ایک کھلونے کے اندر سما گئی ہیں جسے ہم موبائل فون کہتے ہیں۔ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، دنیا کے کسی بھی حصے کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خدا را IT کے اس دور میں اپنا کردار بھرپور ادا کیجیے تاکہ آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں اور اس معاشرے کی بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ السلام علیکم، مجھے محمد فہیم کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سکس سینس۔ آج ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں، یہ بات میرے مائنڈ میں اس وقت آئی جب ایک سر جو کہ عرصہ 35 سال سے راولپنڈی اسلام آباد میں انگلش سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں، میرے آفس تشریف لائے۔ ان کے میرے آفس آنے کا مقصد تھا کہ وہ مجھ سے ایک ایسی ویب سائٹ بنوانا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں ان کی کورسز کی تمام انفارمیشن ویب سائٹ پہ موجود ہوں، اسٹوڈنٹس اس ویب سائٹ پہ جائیں اور پھر اس ویب سائٹ کے ذریعے ان سے رابطہ کریں اور ان کے کورسز کو اویل کر سکیں۔ ان کی ساری بات سننے کے بعد میں نے ان سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جی بتائیں۔ میں نے کہا سر، جہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ تیار کروانا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنا YouTube چینل بھی بنائیں؟ ان کا سوال تھا کہ اس چیز سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو میں نے عرض کی کہ سر، جہاں پہ اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جو 35 سال کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جو ہنر ہے، وہ ایک تو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا، جس سے نہ صرف یہ جو نسل ہے ہماری یہ فائدہ اٹھائے گی بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ تو میرا یہ مشورہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ فہیم صاحب، میرے مائنڈ میں تو یہ بات آج تک نہیں آئی تھی، انشاءاللہ ویب سائٹ مکمل کرنے کے بعد میں اس طرف ضرور توجہ دوں گا اور میں اپنا YouTube چینل بھی بناؤں گا۔ ناظرین، اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص 35 سال سے ایک سبجیکٹ کو پڑھا رہا ہوگا، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس کی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنی نسلوں کو پڑھا چکا ہوگا، 3 سے 4 نسلیں تو وہ پڑھا چکا ہوگا، وہ اپنی فیلڈ میں کتنا ایکسپرٹ ہوگا۔ لیکن چونکہ ہم ٹیکنالوجی سے دور ہیں، ہم IT سے دور ہیں، ہم ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، تو ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اتنے ہیرے جیسے اساتذہ کرام کا جو علم ہے، وہ جب اس دنیا سے جب یہ جاتے ہیں تو وہ علم بھی انہی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ ہم استعمال نہیں کر رہے کہ ان کا جو علم ہے، ان کا جو ہنر ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، ہم اس کو محفوظ کر لیں تاکہ نہ صرف چند وہ اسٹوڈنٹ جو ان کے اسکولس میں جا کے ان سے لیکچر لے سکتے ہیں، اکیڈمیز میں جا کر ان سے لیکچر لے سکتے ہیں، نہ صرف وہ اسٹوڈنٹ مستفید ہوں اس چیز سے بلکہ پوری دنیا ان سے مستفید ہو۔ ایسا ہمارے اندر ایسا بہت کم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورے اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایون انڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو سکھانے کے عمل میں لگا ہوا ہے، لیکن ہماری طرف ابھی یہ رجحان اس قدر نہیں ہے جس قدر اس کو ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے بہت سے ہیرے تراشے ہیں اور ان ہیروں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا، لیکن کیا یہ زیادتی نہیں کہ ایسے جو ہمارے پاس اساتذہ کرام ہیں، ایسے جو ہمارے پاس ایسے جو پرسنالٹیز ہیں ہمارے پاس، ان کا جو علم ہے، ان کی جو مہارت ہے، کیا یہ زیادتی نہیں ہے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی کہ ان کا جو علم ہے وہ انہی کے ساتھ جا کے منو مٹی تلے دفن ہو جائے؟ کیونکہ علم تو روشنی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ علم تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس علم کو بانٹنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اور اس IT کی جو فیلڈ ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں، بہت سے ایسے ہماری زندگی میں بہت سے اساتذہ کرام آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے اساتذہ کرام ہوتے ہیں جنہیں ہم زندگی بھر بھول نہیں پاتے تھے۔ وہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ یاد آتے ہیں، انہیں ہم اپنے جو بیسٹ ٹیچرز ہیں ان کے نام سے انہیں یاد کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی کئی اساتذہ کرام آئے، میٹرک میں، پھر FSC میں، پھر BSc میں، پھر MSc میں۔ بہت سے ایسے اساتذہ کرام ہیں کہ جنہوں نے قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی، جنہوں نے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، جنہوں نے زندگی میں کیسے چلنا ہے یہ سکھایا، الغرض انہوں نے زندگی کی تمام منازل کو طے کرنا سکھایا۔ لیکن کیا یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہے یا ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ ایسے جو
جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوں، جن اساتذہ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوں کہ جو ان کی بات ہے وہ دل میں اترتی جاتی ہے، تو کیا ان کو ایک کمرہ جماعت تک محدود کر دینا، کیا ان کو ایک سکول تک محدود کر دینا، کیا ان کو ایک اکیڈمی تک محدود کر دینا، کیا ان کو ایک شہر تک محدود کر دینا، یہ زیادتی نہیں ہے؟ کہ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ تو خدارہ ایسا کچھ کیجئے کہ یہ جو ایسے جو اساتذہ اکرام ہیں، ان کا جو علم ہے یہ بلا تفریق تمام دنیا پر پہنچے۔ اور اس کے کرنے کے لیے ایک بہت ہی آسان سا حل ہے، بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، آپ جہاں پہ بھی یہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں، اس کو صرف اپنے موبائل کیمرہ میں ریکارڈ کیجئے۔ ریکارڈنگ کرنے کے بعد تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کے ساتھ اسے بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیجئے۔ صرف آپ کے ایسا کرنے سے نہ جانے کتنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا آپ کے پاس آپ کو یہ آپ کے مطابق ایک فضول سا کام ہے، یا آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا، یا آپ نہیں جانتے کہ اس کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے، اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے، تو آج کل ماشاءاللہ سے جو ہمارے جو نئی نسل ہے، نئی جو جنریشن ہے، وہ بہت تیز ہے، وہ ان تمام کاموں کو جانتی ہے۔ آج کل سمارٹ فون ہر ایک کے پاس ہے۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ آپ اپنے کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کو حکم فرمائے کہ جب آپ لیکچر دے رہے ہوں وہ لیکچرز موبائل پہ ریکارڈ کر لیں، اور اس کے بعد تھوڑی بہت جو ایڈیٹنگ ہے اس کے بعد آپ کے کسی بھی یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ کر دیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے جو آپ کا علم ہے، جو آپ کا ہنر ہے، جو آپ کی صلاحیت ہے، وہ صلاحیت جو ایک لوہا کو کندن بنا سکتی ہے، وہ صلاحیت جو ایک پتھر کو تراش کے ہیرا بنا سکتی ہے، وہ صلاحیت آپ کی اس کمرہ جماعت تک محدود نہیں رہے گی، اس اسکول تک محدود نہیں رہے گی، اس اکیڈمی تک محدود نہیں رہے گی، اس ادارے تک محدود نہیں رہے گی، اس شہر تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ دنیا کے تمام گوشوں تک پھیل جائے گی۔ اور سوچئے کہ آپ کے ایسا کرنے سے اگر کسی ایک بچے کا بھلا ہو جائے، صرف کسی ایک بچے کا بھلا ہو جائے آپ کے ایسا کرنے سے، تو کیا کل قیامت کے دن آپ سرخ رو نہیں ہو جائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو ہو سکتا ہے کہ صرف اسی ایک چیز کرنے پر آپ کو اس کی رحمت جوش میں آئے اور فرمائے کہ جا تیرے گناہ میں معاف کرتا ہوں، کہ تیری ایک کوشش کی وجہ سے میرے ایک بندے نے کوئی ایک کام صحیح کیا۔ تو خدارہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں اپنے آپ کو ضائع مت کریں، ٹیکنالوجی کے اس دور سے فائدہ اٹھائیں، آئی ٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، ہمیں بھی دنیا کی سپیڈ کے ساتھ موو کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں کہ جن کی رفتار وقت کی رفتار کے ساتھ ہوتی ہے، جن کا ہاتھ وقت کی نبض پر ہوتا ہے۔ دنیا کی رفتار کے ساتھ نہ چلنے والی قومیں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو یہ آئی ٹی کا دور ہے، ہر قوم اس وقت آئی ٹی میں ترقی کر رہی ہے۔ تو خدارہ آپ بھی صرف اتنا تو کیجئے نا کہ اپنا جو علم ہے، اپنا جو نالج ہے، وہ اس آئی ٹی کی بدولت ایک ایسے پلیٹ فارم پہ محفوظ کر دیں کہ جو دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اور آپ کے ایسا محفوظ کرنے سے نہ صرف جو ہماری یہ جنریشن ہے، بلکہ انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ تو یہ ایک بات تھی جو میرے مائنڈ میں آئی، اور میں نے چاہا کہ بجائے اس کے کہ میں نے ان سر سے ریکویسٹ کی، تو میں اپنے تمام موجود اساتذہ اکرام سے ریکویسٹ کرتا چلوں۔ تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔